बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताहिर मकसूद शीना और मेरे साथ है मलिक अब्दुल लतीफ़ और हम हाज़िर हैं आपके पास जो रिपब्लिक पॉलिसी ने पिछले माह ख़ास तौर पे नवंबर में आने वाले इलेक्शन के सिलसिला में एक सर्वे किया और उसका जो नताइज थे वो आपके पेश करते हैं। हमने इससे पहले काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो नाज़रीन, आपको भी अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जो है कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। आज जो हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा ज़िला था कभी, जिसकी आज भी एक साथ जो है वो इंडिया के साथ जाके मिलती है और गुजरांवाला और हफ्ज़ाबाद, लाहौर ये और फैसलाबाद, तो यहाँ फैसलाबाद तो अभी ननकाना में के साथ चला गया, तो ये सारे के सारे इसकी बाउंड्री जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं और लाहौर से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे जो लोगों की रोज़ लाहौर आना जाना है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो ये मैं मलिक साहब से जानना चाहूँगा कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे टोटल कितने हलके थे, कौन सी पार्टी कितना आगे गई थी और अब जो सर्वे जो हुआ है उसमें इनकी क्या सूरत हाल है। जी मलिक साहब। जी शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शेखुपुरा में कौमी असम्बली के 4 हलके हैं और मैं उनकी जोग्राफियाई जो हदूद अरब है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, वहाँ पे रहने वाली बिरादरियाँ और उसके साथ कि 2018 के इलेक्शन में वहाँ पे किस किस ने हिस्सा लिया था, कौन कौन जीता, कौन रनर अप रहा, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो मैं 2018 वाले जो एनए के नंबर्स हैं वो तो मैं आप लोगों के सामने साथ शेयर कर लूँगा। अभी जो 2022 की डिलिमिटेशन है और फिर 2023 वाली, उसके बाद नंबर्स चेंज हुए हैं, तो मैं नंबर वो मेरे पास मौजूद तो हैं, क्योंकि उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई नंबर चेंजेस हो तो मैं इलाकों से आपको आगाह कर दूंगा कि ये शेखुपुरा का कौन सा इलाका है, ताकि फिर आप लोगों को उस की समझ आ जाए। तो इस सिलसिले में जो शेखुपुरा 1 है ये 2018 में इसका नंबर था NA 119। ये तहसील मुरीदके, तहसील फिरोजवाला और फैज़पुर के कुछ इलाका जात इसमें शामिल है, कालाशाह काकू भी इसमें शामिल है। इसमें जट उनकी मुख्तलिफ गोथें जो है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, राजपूत बिरादरी है, अराई बिरादरी है और पठान यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के जो इलेक्शन के जो नताइज हैं, तो यहाँ से राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब PTI की तरफ से 1,10,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में राना अफजाल हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने 94,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, जबकि तीसरे नंबर पे मोहम्मद अनवर रशीद साहब थे TLP की तरफ से, उन्होंने 21,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब आ जाते हैं शेखुपुरा 2 पे। ये तहसील शरकपुर, म्यूनसिपल कमेटी फिरोजवाला, कोट अब्दुल मालिक, पिक्खी, ये उन इलाकों पे ये मुश्तमिल है। यहाँ पे अराई बिरादरी, राजपूत बिरादरी, सादात और जट यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, उनकी ज़्यादा तादाद है। और यहाँ से 2018 में राना तनवीर हुसैन मुस्लिम लीग नून की तरफ से 99,600 से ज़ायद वोट हासिल करके MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे अली असगर मंडा साहब PTI की तरफ से 74,000 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि तीसरे नंबर पे TLP की तरफ से सैयद अफजाल हुसैन साहब ने 35,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब आ जाते हैं शेखुपुरा 3 पे। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा और जंडियाला शेर खां तहसील के इलाका जात पर मुश्तमिल है। इसका जो पुराना नंबर है 2018 का वो है NA 121। इसमें
پٹھان برادری رہائش پذیر ہے، جٹ ہیں، ارائی ہیں اور راجپوت ہیں۔ 2018 میں یہاں سے 1,01,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے میاں جوید لطیف صاحب MNA منتخب ہوئے تھے، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ سعید ورق صاحب PTI کی طرف سے انہوں نے 71,500 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ خرم منور منج صاحب انڈیپینڈنٹ آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور 29,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب آ جاتے ہیں شیخوپورہ 4 پہ، جو اس کا پرانا نمبر ہے وہ ہے NA 122۔ اب جو نئی حلقہ بندی ہے، ڈیلیمیٹیشن ہے، اس میں نمبر چینج ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی 2023 کی ڈیلیمیٹیشن فائنل ہوتی ہے تو وہ نمبر آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ تحصیل صفدرآباد، میونسپل کمیٹی ماناوالا اور میونسپل کمیٹی فروخ آباد کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں۔ جو بڑی برادریاں یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان میں جٹ ہیں، ڈوگر ہیں اور راجپوت ہیں یہاں پہ۔ 2018 کے الیکشن کے نتائج پہ اگر آئیں تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے سردار عرفان ڈوگر صاحب 96,000 سے زائد ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پہ علی سلمان PTI کی طرف سے 64,800 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ سیف اللہ صاحب تھے جنہوں نے TLP کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور 34,600 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ تو یہ ہم نے جو وہاں پہ جو جغرافیائی حدود ہیں، جو وہاں پہ برادری ہیں، یا جو 2018 کے نتائج تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو جی چوہے صاحب آپ دیکھیے، یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو TLP کا ایک فیکٹر ہے وہ ووٹ اچھی خاصی تعداد میں لیے ہیں، اور ایک TLP ایک بڑی سیاسی پارٹی کے طور پہ سامنے آ رہی ہے پچھلے اگر ہم الیکشن کو دیکھیں تو آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں جو TLP ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو یہاں پہ اہمیت جو ہے وہ دینی ہوگی۔ اور اگرچہ آپ ایک سروے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں تو یہ میں نے ضمناً بات کر دی، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بڑے نام ہیں، میاں جوید لطیف صاحب ہے، رانا تنویر صاحب ہے، عرفان ڈوگر صاحب ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ان کا بڑا نام ہے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے الیکشن میں بھی یہی لوگ شاید اس جو ہے نون لیگ کی طرف سے یہی ہوں گے۔ PTI کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس وقت کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اور جو ٹیم تھی یا دوسرے درجے کی جو لیڈرشپ تھی وہ یا تو منظر سے غائب ہیں یا وہ پارٹی کو چھوڑ گئے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں PTI کے لیے کتنی مشکلات پیش آئیں گی؟ جی چوہے صاحب، جیسے آپ نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ جی شیخوپورہ چونکہ لاہور کا بالکل ایڈجسنٹ ضلع ہے اور بہت سارے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ شیخوپورہ سے لاہور آتے جاتے ہیں، تو جو لاہور میں PTI کی ویو ہے اس کا امپیکٹ آپ کو شیخوپورہ میں بھی نظر آئے گا، اور وہی امپیکٹ تھا جب 2022 کے ضمنی الیکشن میں بھی یہاں سے PTI نے مقابلہ جیتا تھا۔ تو اب بھی کہہ لیں کہ PTI مسلم لیگ نون کے تو آپ نے بڑے بڑے نام گنوا دیے، تو PTI کی طرف سے بھی جو اس وہاں پہ امیدوار سامنے آئے گا، تو چونکہ پاپولیرٹی میں اس وقت PTI کا گراف آگے ہے، تو آپ ایک اچھا کمپٹیشن جو ہے نا اس کو فورسی کر سکتے ہیں کہ اس ویو کی موجودگی میں PTI بھی یہاں پہ ایک اچھا مقابلہ کرے۔ آپ نے جو 2022 کے الیکشن کا ذکر کیا تو وہاں پہ شیخوپورہ میں 2 حلقوں میں الیکشن تھا، ایک سے وہ خرم جو ایڈوکیٹ ہیں ورق صاحب وہ MP بنے تھے، جو بعد میں لا منسٹر بھی بنے، تو دوسرے سے شرک پور شریف والے جو پیر ہیں وہ دوبارہ سے منتخب ہو گئے تھے MP۔ اور جو شرک پور شریف ظاہر ہے ہم لوگ بہت سارے عقیدت مند ہیں میرے سمیت، تو وہ جو فیکٹر ہے وہ بھی تو، اور وہ نون لیگ کو سے، تو وہ فیکٹر جو ہے وہ کتنا نون لیگ کو سپورٹ کرے گا؟
وہ جہاں تک شرکپور شریف والوں کا وہ انہوں نے سیٹ جیتی، اس میں تو میں سیاسی جماعت کی وابستگی سے زیادہ ایک پیری مریدی والا فیکٹر جو ہے وہ ان کی ایک اپنی شخصیت اور اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر وہ ایک وہاں پہ ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیر صاحب اگر کسی خاص پارٹی کو جو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا اس کو فائدہ ہوگا، ظاہر ہے فائدہ ہوگا. تو یہاں پہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں جو گزارش کی تھی کہ جو پاپولر ووٹ ہے اس کی جو فردر پارٹیوں میں جو اس کی تقسیم ہے تو میں اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر دوں. تو یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 56% لوگوں نے وابستگی پی ٹی آئی سے اپنی ظاہر کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ 28%، یعنی ایگزیکٹ اس سے ہاف ہے، یعنی 28 کو ڈبل کریں گے تو 56 پہ جائیں گے. اور 16% میں ادرز ہے جس میں ٹی ایل پی بھی ہے اور باقی جو کہہ لیں ان کی جتنی نمائندگی ہے. تو اس پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج اور اپنے ٹریڈیشنل ووٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کینڈیڈیٹس اپنی سیاسی جماعت کی طرف سے آئیں گے تو ایک بہتر یا ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ پورا جو شیخوپورہ ڈسٹرکٹ ہے اس کا جو ایک جنرل اوور ویو ہے وہ پیش کیا گیا. یاد رہے کہ یہ جو پاپولر ووٹ ہے اس کی بنیاد پہ پارٹی اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اس نے الیکشن جیت جانا ہے تو کم از کم اس کو پاپولر ووٹ کا 70% جو چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ 50% جو 50% ہے یا 50% سے کم ہے تو ان کو پاپولر ووٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اور وہ جو ووٹ ہے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی شخصیت کو ووٹ پڑے گا، یا وہ جو الیکشن کمپین جو ہے وہ چلاتے ہیں وہ کس طرح وہ اپنی پارٹی یا اپنے لیڈر کا بیانیہ جو منشور ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی میٹر کریں گی. اور آخر میں جو الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو الیکشن جیتنے کے لیے جو 4 فیکٹر ہیں ان میں پارٹی، ان میں کینڈیڈیٹ، اس میں کیمپین اور الیکشن ڈے مینجمنٹ، یہ چاروں کے چاروں فیکٹر جو ہوں گے تو جو ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بہتر نتائج حاصل کر سکے گا. آج ہم نے آپ کو پیش کر دیا شیخوپورہ کا جو ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.